بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی اردو لٹریچر کی چھٹی اسائنمنٹ کے ساتھ ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے میں مسز ریحانہ قاسم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ سبق کا نام بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، سریر خامہ صفحہ 16 تا 19۔ اس سبق کی پڑھائی اور اس پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 16 حاشیے میں دی گئی نظم کی پڑھائی اور نظم پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس موضوع پر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ۔ سبق کے مصنف عنایت اللہ ہیں۔ سبق کے تدریسی مقاصد: اخلاقی پہلوؤں سے آگاہی، انفرادی بلند خوانی سے بہتر تلفظ، مشکل الفاظ کے معنی اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ۔ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف: عنایت اللہ 1 نومبر 1920 گوجر خان میں پیدا ہوئے۔ 1936 میں میٹرک پاس کر کے برطانوی فوج میں بھرتی ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے حصہ لیا اور 1965 کی جنگ میں انہوں نے میدان جنگ سے براہ راست رپورٹنگ کا اعزاز حاصل کیا۔ سبق کا اخلاقی پہلو اور تعارف: یہ سبق پاک فوج کی بہادری، دلیری اور وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ 6 ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا عظیم دن، جسے ہم بہت ہی عقیدت، جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تبادلہ خیال سے پہلے سنیے، اس دن ہمارے صدر ایوب خان نے قوم کو دشمن کے حملے اور جنگ شروع ہونے سے متعلق کن الفاظ میں آگاہ کیا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام، جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں نے جب یہ تقریر سنی تو ساری قوم نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی۔ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ 11 بجے کا ناشتہ لاہور شہر میں کریں گے۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ کیجئے، دشمن ہم سے 5 گنا بڑا تھا اور اچانک اتنا بڑا حملہ کہ لاہور اور سیالکوٹ دونوں سرحدی شہروں پر 500 ٹینک ایک ایک حملے میں استعمال کرنے تھے۔ اگرچہ ہمارے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع اور اچانک تھا، لیکن ہماری بہادر اور غیور فوج دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور دشمن کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ شرمندگی اور کھسیاہٹ ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنا دی گئی۔ دنیا کی تاریخ میں پاک فوج وہ واحد فوج ہے جس میں وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے والوں میں آفیسرز کی شرح کسی بھی ملک کی شرح سے زیادہ ہے۔ ایئر چیف نور خان کی دلیری اور جرت دیکھیے کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے خود فرنٹ پر آ کر اپنے دستوں کو لیڈ کیا۔ ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آج بھی ہمارے لہو کو گرماتے ہیں۔ یہ سبق بھی 1965 کے انہی واقعات میں سے ہے۔ پہلے پیراگراف کی مثالی بلند خوانی سنیے اور اسی طرح آپ بھی درست تلفظ کے ساتھ مکمل سبق پڑھیے۔ بھارت کے حکمرانوں اور لاہور پر حملہ کرنے والے بھارتی کمانڈروں کو توقع ہی نہیں تھی کہ افواج پاکستان ان کا حملہ روک کر لاہور کو بچا لیں گی،
لیکن پاک فوج نے حملہ روک لیا اور اسکواڈرن لیڈر حیدر کی اسکواڈرن نے لاہور سیکٹر میں پہلا ہی جوابی جھپٹا مار کر بھارتی کمانڈروں کو اس آفت کا مزہ چکھا دیا جو آئندہ 17 دنوں میں ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ اسکواڈرن لیڈر حیدر کا فائٹر اسکواڈرن 17 روزہ جنگ میں جاں بازی اور شجاعت کی علامت بن گیا تھا۔ دشمن کی کمر توڑ دینے کے علاوہ اس اسکواڈرن کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہوا باز یا طیارہ ضائع نہیں ہوا۔ الحمدللہ۔ عزیز طلبہ، کشمیر سے لے کر فاٹا، بلوچستان، سوات تک آج جو ہمارے فوجی جوان وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور خواہش کر کے رضاکارانہ طور پر وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، بھاری قربانیوں کے بعد یہ وطن ہمارے حوالے کیا ہے۔ اس پرچم کو ہمیں سنبھالنا ہے، اس پرچم پر ہمارا سب کچھ قربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد ستمبر کا ہے یہ سبق کہ باطل سے دبتے نہیں اہل حق، جو دشمن ہو بد عہد مکار بھی خبر خوب لے ایسے مکار کی، جو سرحد کی جانب بڑھائے قدم تو خود بڑھ کے کر دے سر اس کا قلم۔ مجاہد کی دیکھو جب شان ہے، ہتھیلی پہ رکھے ہوئے جان ہے، وہ لڑتا ہے رب کی رضا کے لیے، ہے اس کی ہر ایک شے خدا کے لیے۔ شہادت تو مومن کو محبوب ہے، شہادت ہی غازی کو مطلوب ہے۔ جہاد ستمبر کا ہے یہ سبق، لکھے اپنی قسمت کا روشن ورق۔ ہمیں 6 ستمبر کا دن یاد ہے، دل اس کے تصور سے ہی شاد ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکے کی ورق گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا، اور ہماری افواج نے قوت ایمانی اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس عنوان پر آپ کو پیراگراف لکھنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند رہنما نکات تشکیل دیے گئے ہیں۔ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو شعوری طور پر ان اوصاف کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا چاہیے، اس سے آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ نکات کی مدد سے آپ اپنے خیالات کو ترتیب دیتے ہوئے عنوان پر پیراگراف لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔